بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ایمان افروز واقعہ شیئر کریں گے جس کا عنوان ہے بنی اسرائیل کے 99 افراد کے قاتل کی توبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت کے متعلق صحابہ کو بنی اسرائیل کا ایک نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا، یہاں تک کہ وہ معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس نے لوگوں سے معلومات حاصل کرنا شروع کر دی کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ کیا ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا اس کو مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان لی ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس رائے کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں ہوگی۔ چنانچہ اس نے یہ کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے پورے 100 قتل کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوئی تو اللہ تجھے بھی ختم کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پورے 100 قتل کر لیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات حاصل کی کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح قتل کیا، سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کا ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر چکا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہوگی اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں قریب تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا رحمت کے فرشتے اس کی روح لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا تھا۔
ایک روایت ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، جب میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیاباں میں گم ہو کر اسے پھر مل جائے، اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید ایمان افروز واقعات جاننے کے لیے میرے